یہ جو شیعہ نا عبداللہ ابن سبا کی اولاد میں سے ہے۔ عبداللہ ابن سبا وہ بنتا تھا کہ کبھی وہ یہودی بنتا تھا، کبھی مجوسی بنتا تھا، کبھی عیسائی بنتا تھا، اور اسی طرح کبھی رافضی بنتا تھا، کبھی خارجی بنتا تھا، اور کبھی مسلمانوں کی چادر اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس جاتا تھا۔ یعنی وقت کے ساتھ وہ ہر فرقے کے ساتھ وہ چلتا رہا، اور جب یہودیوں میں گیا، یہودیوں کی جو کتاب تھی اس کو سارا اس نے تبدیل کر دیا۔ عیسائیوں میں گھسا، عیسائی بن گیا تھا، اس کی ساری کتاب کو اس نے بدل دیا۔ پھر مسلمانوں میں گھسا، پھر مسلمانوں کی کتابوں میں اس نے بڑی کوشش کی، اس کا پورا لشکر تھا کہ اس کو میں تبدیل کروں، لیکن میں اللہ ان کی جو قبریں ہیں ان کو کروڑ رحمتیں بھیجے۔ جو مسلمان بھائی تھے، مسلمان تھے، انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی جو ہے نا دلیری کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ یہ جو قرآن مجید ہے، اسی طرح حدیث نبوی ہے، یہ ہم تک پہنچایا، اور ہمیں بتا دیا کہ بھائی اس میں جو راوی ہے اور اس میں جو روایت کرنے والا ہے، یہ جو ہے نا شیعہ ہے، وہ سارا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ جہاں بھی شیعہ کوئی روایت کرنے والا جاتا ہے تو ہم اس کو بالکل کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گڑت ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ شیعہ رافضی جب روایت کرنے والا آتا ہے تو اس کی گواہ قبول نہیں ہوتی، وہ منافقت کرتا ہے، وہ جو ہے نا مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کلپ میں سن رہا تھا، وہاں پر جو ہے نا ایک شیعہ رافضی، وہ اسی طرح جو شیعہ رافضی ہے تو یہ بھی وقت کے ساتھ جو ہے نا اپنا مذہب بدلتا رہتا ہے۔ یہ اس کے 4 بڑے گروپ ہیں، اور 4 گروپوں کے پھر الگ الگ 10 گروپ فرقے ہیں، کسی میں 10 ہے، کسی میں 12 ہے، کسی میں 24 ہے، کسی میں 15 ہے۔ وہ مختلف جو ہے نا وہ فرقے بن گئے، یہ وقت کے ساتھ یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک کلپ میں ایک شیعہ رافضی تھا، وہ کہتے ہیں ہم صحابہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن ان منافقوں کو نہیں مانتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کے سامنے بلند مت کرو۔ اب یہاں پر جو عام مسلمان ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو شیعہ رافضی ہے، وہ صحابیوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کا شان نزول بھی دیکھیں، اس کے 3-4 شان نزول ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو شیعہ رافضی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے شان نزول ایک ہی مراد ہے، اور وہ کون سا مراد ہے؟ وہی مراد ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک چیز پر اختلاف ہوا، اور ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئی نبی علیہ السلام کے سامنے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ان بدتمیزوں کو معاذ اللہ، ان بدتمیزوں کو ہم نہیں مانتے۔ یہ خود کہہ رہا تھا، ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، شیعہ رافضی کی ویڈیو تھی، اس میں یہ کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ اس کو منافق بھی کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تو منافق بھی کہہ رہا تھا، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہا تھا کہ ہم ان بدتمیزوں کو نہیں مان رہے، ان دونوں کو بدتمیز بھی کہا۔ اچھا، اس کا شان نزول تو پتہ لگ گیا، اب اس کا جو جواب دینا چاہیے وہ ہمیں یہ دینا چاہیے کہ دیکھو یہاں پر جو نا اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آوازیں بلند ہوئی نبی علیہ السلام کے سامنے، ان کو اللہ رب العزت کہہ رہے کہ مومن، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب ان کو اللہ رب العزت کہہ رہے مومن ہے، تو ایک شیعہ رافضی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، دوسری بات تو ہم اس شیعوں سے پوچھتے ہیں، شیعہ رافضی سے، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے جب نازل ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں اختلاف ہوا اور ان کی آوازیں بلند ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ حکم تھا کہ نہیں؟ یہ جب ان دونوں کا اختلاف ہوا اور ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئی، اس وقت یہ حکم نازل ہوا۔ اگر اس سے پہلے ہے یہ حکم تو ہمیں دکھائے کہ بھائی نبی علیہ السلام کے سامنے آوازیں بلند مت کرو، نہیں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر کا جو اعمال تھے وہ ضائع ہو گئے، کافر ہو گئے معاذ اللہ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا اگر یہ حکم پہلے تھا تو ہمیں دکھائے کہ کہاں پر تھا؟ جب نہیں تھا تو قرآن تو اترا ہی صحابہ پر، نبی علیہ السلام کے جب بھی کوئی صحابی رسول جب بھی کوئی عمل کرتا تھا تو اس پر ایک آیت نازل ہوتی تھی، وہ جہاد میں جاتے تھے تو ایک آیت نازل ہوتی تھی، وہ وضو کرتے تھے تو ایک آیت نازل ہوتی تھی،
وہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ صحابہ کوئی عمل کرتا تھا تب یہ نازل ہوتا تھا۔ اب یہ جو یا اے ایمان والو کہ اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی علیہ السلام کے سامنے، یہ تو اس وقت نازل ہوا تو جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا اور ان کی آوازیں بلند ہوئی تو اس پر یہ نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد اگر ان دونوں کے آپس میں اختلاف ہوا اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کے ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئی تو پھر وہ دکھایا ہمیں، کیونکہ یہ حکم پہلے نہیں تھا۔ جب ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ اس کے بعد نازل ہوئی تو اس کے بعد کا حکم ہم نے دکھایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آوازیں نبی علیہ السلام کے سامنے بلند ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ پروپیگنڈے کیوں کرتے ہو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح اس کا شان نزول ایک یہ بھی ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا معاذ اللہ، کیونکہ ان جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی آواز بلند تھی، وہ استا بھی بولتے تھے تو ان کی آواز تیز جاتی تھی، تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئے، یا وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کے سامنے بلند مت کیا کریں، تو میری آواز تو بلند ہوتی ہے آپ کے سامنے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ جنتی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے سامنے کیا نام ہے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو، اور یہ اس وقت مراد ہے کہ کوئی بدتمیزی کرتا ہو، کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا نام ہے بے ادبی کرتا ہو اور اسی طرح تیز الفاظ میں بولتا ہو جس میں نبی علیہ السلام کا خیال نہ رکھے، وہ مراد ہے۔ آپ کی آواز تو وہ تو قدرتی ہے، جب قدرتی ہے تو آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو یہ جو شیعہ رافضی ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابیوں کو مانتے ہیں۔ جب کبھی ان سے پوچھ لینا کہ ابو بکر کو مانتے ہو، عمر کو مانتے ہو، عثمان کو مانتے ہو، علی کو مانتے ہو، حضرت معاویہ کو مانتے ہو، حضرت عائشہ جو تمام مسلمانوں کی ماں ہے ان کو مانتے ہو، اسی طرح حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، کتنے صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں مانتے یہ لوگ۔ کبھی ان سے پوچھنا کہ اگر کہے نا کہ ہم صحابیوں کو مانتے، کبھی کہہ دینا ان کا نام لے کر کہ ان کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، ان کی بولتی بند ہو جائے گی، یہ کبھی نہیں مانتے۔ یہ جو ہے نا منافقت کرتے آ رہے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کا وقت کے ساتھ جو ہے نا مذہب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ان کی خرافات سے اور ان کی خباثت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں،